ایک بہن کا سوال ہے شیخ کہ وہ ان پر حیض والا غسل واجب تھا اور وہ غسل کر نہیں پائی، انہیں بیماری لائق ہو گئی اور ایڈمٹ کرنا پڑا، حالانکہ ان کا آپریشن بھی ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کافی دن سے مطلب اتنی بیمار ہے کہ غسل نہیں کر پائی، بس انہوں نے آپریشن سے فارغ ہونے کے بعد انہیں غسل کرنا مطلب انہیں منع کیا گیا تھا آپریشن کی وجہ سے۔ وہ پوچھ رہی ہے کہ میں نے سر کو دھو لیا اور نیچے والے حصے کو دھو لیا جسم کے، تو کیا میں نماز پڑھ سکتی ہوں؟ دیکھیے، اگر حیض ختم ہونے کے بعد فوراً وہ اس طرح سے بیمار ہو گئی کہ اب ڈاکٹر نے ان کو منع کیا ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتی، تو ظاہر ہے نمازیں تو معاف نہیں ہیں۔ جب تک انسان کا دماغ کام کر رہا ہے تب تک نماز معاف نہیں ہے کسی بھی صورت میں۔ اب وہ عورت کے اوپر غسل حیض واجب ہے جو کہ اس نے کیا نہیں ہے، اور اب وہ کر نہیں سکتی ہے کچھ دنوں تک کیونکہ ڈاکٹر نے منع کیا ہوا ہے۔ ایسی صورت میں وہ کیا کرے گی؟ نمازیں کیسے پڑھے گی؟ اس کا حل یہ ہے کہ وہ عورت تیمم کرے گی۔ وہ عورت غسل کی جگہ پر، دیکھیے غسل کا جس طرح سے وضو کا بدل تیمم ہوتا ہے اسی طرح سے غسل کا بدل بھی تیمم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ثابت ہے کہ آپ نے جنوبی کو بھی، ایسا جنوبی آدمی جو غسل نہیں کر سکتا، غسل جنابت واجب ہے لیکن وہ کر نہیں سکتا کسی سبب کی بنیاد پر، ایسے جنوبی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیمم کرنے کا حکم دیا۔ جیسا کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب وہ آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ تمہیں جو ہے جب جنابت تھی تو تمہارے لیے کافی تھا کہ تم ایسے ایسے تیمم کر لیتے۔ تو اسی طرح سے حائضہ عورت بھی اگر غسل نہیں کر سکتی تو وہ تیمم کرے گی، اور تیمم کا وہی طریقہ ہے جو وضو کے بدل میں تیمم کیا جاتا ہے۔ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو، دونوں ہاتھوں کو زمین پر یا زمین کے جنس سے کوئی بھی چیز ہو اس پر ماریں، اس کے بعد جو ہے اپنے چہرے پر اس کو پھیریں اتنے حصے پر جتنے حصے کو دھوتے ہیں وضو کے اندر۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کو، بائیں ہتھیلی کو دائیں ہتھیلی پر جو ہے پھیریں، اور دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پر پھیریں۔ یہ تیمم ہے۔ تو وہ عورت اسی طرح سے تیمم کر لے گی، اور تیمم کرنے کے بعد وہ نماز وغیرہ پڑھے گی۔ شیخ بس چہرے پر اور ہتھیلیوں پر ہے نا؟ جی بالکل، تیمم کا طریقہ ہی یہی ہے۔ یہ بات جاننا اس لیے ضروری ہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چونکہ ہم غسل کے بدل میں تیمم کر رہے ہیں تو غسل پورے جسم کا کیا جاتا ہے تو پورے جسم کا تیمم کریں گے، جیسا کہ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر لیا تھا۔ فَتَمَرَّقْتُ كَمَا تَتَمَرَّقُ الدَّابَّةُ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ان کو جنابت لاحق تھی، غسل کر نہیں سکتے تھے، تو زمین پر لوٹ گئے وہ۔ انہوں نے سوچا غسل جس طرح پورے جسم کا کیا جاتا ہے اسی طرح تیمم بھی پورے جسم کا کیا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا، کہا انما یکفیک ان تضرب یدیک علی الارض، یا اس طرح کے الفاظ ہیں حدیث کے، کہ یہ کافی تھا کہ ہاتھ کو زمین پر مارتے، اس کے بعد چہرے پر اور ہتھیلی پر پھیرتے، یہ تیمم کافی ہے۔